صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. امت مسلمہ اللہ جلال والاکرام کی طرف سے شور ہو جاتا. جاؤ ادھر بند کروا کے خود چلے جاؤ. کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ. امت مسلمہ اللہ جلال والاکرام کی طرف سے بہت بڑی رحمت اور فضل میں ہے. وہ عظیم الشان ایام جن میں اللہ جلال والاکرام ہر رات اور ہر افطاری کے وقت بہت سو کو جہنم سے آزاد کر کے اپنی جنت کا مالک ٹھہراتے ہیں. وہ مقدس ایام جن میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کو اثر نو مزین کر دیا جاتا ہے، اور اللہ الجلال والاکرام کی رحمت ہر رات ہر انسان کو آواز دیتی ہے، یا باغی الشر اقصر، گناہ کرنے والوں رمضان آ گیا ہے اب رک جاؤ. بیا باغی الخیر اقبل، اور نیکیاں کرنے والوں رمضان آ گیا ہے زیادہ محنت کے ساتھ کرو. ایک خاص عمل اور اس سے متعلق بہت سارے اعمال، محض روزہ نہیں، روزے کے ساتھ نماز فرض کا اہتمام بنسبت عام دنوں کے زیادہ ہوتا ہے. نوافل اور سنن کا اہتمام، رات کو قرات کرنا اور قیام اللیل میں قرات سننا عموماً ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کم از کم اس مہینے میں ایک بار قرآن مجید کا دور مکمل ہو جائے. صدقہ و خیرات کا سیزن، بہت ساری نیکیاں اللہ جلال والاکرام جن کی قدر و قیمت بنسبت عام دنوں کے بہت زیادہ دیتے ہیں. ایک خاص کیفیت پیدا کی جاتی ہے، انسانوں کی ایک خاص نہج پر تربیت کی جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی اور پرہیزگاری پر اللہ ذوالجلال والاکرام کی اطاعت و فرما برداری پر مزاج بنائے جاتے ہیں. کوئی اچھا لگے تو بھی، اچھا نہ لگے تو بھی، تمہیں پسند ہو نہ پسند ہو، سمجھ آئے نہ آئے، جو فیصلہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آ گیا اسے نہ صرف تسلیم کیا جائے گا بلکہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا جائے گا. لعلکم تتقون، بھوکا رہنا کسی کو کبھی پسند نہیں رہا، شدت کی گرمی میں پیاس جھیلنا کبھی کسی کو پسند نہیں رہا. بالخصوص انہیں
کھانا پینا جن کی دسترس میں رہا ہو، لیکن آپ نے اللہ کے حکم پہ یہ برداشت کیا ہے۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کامل اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ یہ گنتی کے چند دن تربیت کے لیے ہیں۔ تیری آنے والی زندگی اس معیار کے مطابق ہونی چاہیے جو بھوک و پیاس کی شدتیں جھیل کے تو نے حاصل کیا ہے۔ اور ایک جملے میں عرض کروں، زندگی کی سب سے بڑی ترجیح اللہ کی رضا اور اس کی اطاعت و فرما برداری ہو جائے۔ دنیا کیا کہتی ہے، کیا چاہتی ہے، کس طرف جاتی ہے، کس طرف آپ کو لے جانا چاہتی ہے، یہ ساری بے حقیقت چیزیں ہیں۔ لعلکم تتقون، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے مخلص ہو جاؤ، اور اخلاص کا اظہار محض زبان سے نہیں، تیرا کردار و عمل اس کا مظہر ہونا چاہیے۔ تیری صبحیں، تیری شامیں، تیرے لیل و نہار، تیرا سفر و حضر تیرے رب کی رضا اور بندگی میں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے حق ہے۔ اللہ کیا حق ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم جانتے ہو، یقین رکھتے ہو کہ موت کا پیغام کسی بھی لمحے آنے والا ہے۔ آنے والا لمحہ آج کی شام یا کل کی شام، معلوم نہیں کب مر جانا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس موت کی تیاری کرو، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا، اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی ایسے اختیار کرو جیسے حق ہے۔ اللہ کے سے تقوی کا حق کیا ہے؟ فرمایا ان یطاع فلا یعصى، سحری افطاری کرنے والے میرے بھائیوں، شدت کی گرمی میں پیاس کی مشقتیں جھیلنے والے میرے عزیزوں، یہ مقصود ہے روزے کا، یہ مطلوب ہے اس بھوک و پیاس کے نتیجے میں ہمیں، اور یہ مقصد اعظم ہے کسی بھی بندگی اور عبادت کا۔ وہ عبادت بیکار ہے جو عبادت گزار کو متقی نہیں بناتی۔ کوئی ایک بھی عبادت ایسی نہیں ہے، کوئی ایک بھی بندگی ایسی نہیں ہے جس کا سب سے بڑا مقصد اللہ جلال والاکرام کا تقوی نہ رہا ہو۔ تفصیلات کا وقت نہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں وہ جو تمہارا خالق ہے، تم سے پہلوں کا خالق ہے، سارے اس کی عبادت کرو لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ۔ رکوع و سجود تقوی کے لیے ہوتا ہے، صدقہ و خیرات تقوی کے لیے ہوتا ہے، مسجدوں کی تعمیر و ترقی تقوی کے لیے ہوتی ہے، بیت اللہ کا حج تقوی کے لیے ہوتا ہے، قربانی ذبح کرنا تقوی کے لیے ہوتا ہے، ایسے ہی روزہ بھی تقوی کے لیے ہے۔ اور حضور تقوی کیا ہے؟ ابن مسعود فرماتے ہیں تقوی کا حق یہ ہے ان یطاع فلا یعصى، تیری زندگی کا ہر لمحہ اس کی اطاعت میں ہو، کبھی تو اس کی نافرمانی نہ کرے۔ وَإِن يُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اور ہمیشہ تو اسے یاد رکھے، اپنے ذکر میں، اپنے خیالات میں، اپنی فکر میں مت سمجھنا کہ تو اسے بھول گیا تو وہ بھی تجھے بھول جائے گا۔ اگر تو اس کا دوست ہے وہ تب بھی تجھے نہیں بھولتا، تو اگر اس کا دوست ہے وہ تب بھی تجھے نہیں بھولتا، اور تو اگر اس کا دشمن ہے وہ تب بھی تجھے نہیں بھولتا۔
وہ ہر صورت میں تجھے یاد رکھتا ہے. تیری ذمہ داری ہے اس سے تقوی کا حق یہ ہے ایما فلا یوسا، ہمیشہ اس کی اطاعت کریں، کبھی اس کی نافرمانی نہ کریں. ایذکر فلا ینسا، ہمیشہ کتاب اسے سنت یاد کا رکھیں، دائی بیت کبھی الحکمہ. اسے فراموش نہ کرے. وَإِن يُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اور وہ جو انعامات تجھے دیتا ہے، جو رحمتیں تجھ پہ برساتا ہے، اس پر ہمیشہ اس کا شکر ادا کر. کبھی کسی نعمت کے چھن جانے پر یا نہ ملنے پر نہ شکری مت کیا کر. یہ ماہ مقدس، یہ پر رحمت ایام اس مزاج کے تشکیل کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں عطا کیے. اور یاد رکھو یہ جو لفظ ہے نا تقوی، ہم سنتے ہیں رحمت متقین کے لیے ہے، ہدایت متقین کے لیے ہے، قرآن مجید رہنما متقین کے لیے ہے، اور سب سے بڑھ کے جنت بھی متقین کے لیے ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس جنت کی طرف جلدی کرو جو اللہ نے متقین کے لیے بنائی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے جو معیار اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تقوی ہے. وہ غفور الرحیم ہے. کمتر معیار رکھنے والوں کو، رعایتی نمبر دینے والوں کو، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا کہ جس نے ایگزامینیشن فارم فل اپ کر دیا، ہمارے ہاں جس کی انٹری ہو گئی، جو ہمارے کاغذات میں مسلمانوں کی لسٹ میں جس کا اندراج ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے سب کے دل سے کہہ دیا، ہم بالآخر جنت میں اسے بھی بھیج دیں گے. یہ اس کی عظمت اور بزرگی ہے، یہ اس کا عفو و درگزر ہے اپنے بندوں سے. لیکن عزیز بھائیوں، جو معیار اللہ نے مقرر کیا ہے وہ تقوی ہے. وہ یہ ہے تیری زندگی اس کے لیے خالص ہونی چاہیے. تجھے ہمیشہ اپنے ساری جستجو اور توطئات اس کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. تیرے سارے شب و روز، ساری توانائیاں اس کی بندگی کے لیے صرف ہونی چاہیے. اگر تو یہ کر گزرا تو پھر سمجھنا چاہیے کہ تو متقین کی صف میں ہے، اور یہ وہ متقین ہیں جن کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے وسیع اور عریض جنت بنائی. میں بہت اختصار کے ساتھ چند اوصاف عرض کروں گا. صرف سحری افطاری اور روزہ رکھنا یہ ایک صفت ہے، یہ تقوی کا ایک حصہ ہے، بڑا معمولی سا. اس کے ذریعے سے اور بہت سارے کام ہیں جو ہمیں سیکھنا ہے، اور بہت ساری خوبیاں ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور بہت سارے اوصاف ہیں جن کے ساتھ متصف ہونا ہر روزہ دار کے لیے از بس ضروری ہے. اگر یہ صفتیں حاصل نہیں ہوئی، اگر یہ اوصاف و خصائل ہم پیدا نہیں کر سکے، اگر یہ عادات ہم نے نہیں اپنائی، تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سحری افطاری کا اللہ کے ہاں کوئی وزن نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ ہمیں سوائے بھوک و پیاس کے نہیں ملے گا. متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. کوئی بات سمجھ آ جائے تب بھی مانی ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی مانی ہے. جنہیں دیکھا ہے انہیں بھی مانا، جنہیں نہیں دیکھا انہیں بھی مانا. ہم نے بہت سارے انبیاء جتنے بھی آئے ہم سے پہلے، ہم نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن مجید میں ہی دیکھا ہے، حدیث رسول میں ہی دیکھا ہے، آپ کی سیرت میں دیکھا، آپ کی شکل و شباہت ہم نے نہیں دیکھی. آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہم نے نہیں دیکھے. ان پہ جو کتابیں نازل ہوئی شاید کسی نے کبھی انہیں دیکھا ہو. ہم نے مان لیا نبی سارے سچے ہیں، ان پہ آنے والی کتابیں، شریعتیں ساری سچی ہیں. عمل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت اور شریعت کے مطابق کیا جائے گا. یؤمنون بالغیب، مرنے کے بعد کیا ہوگا بہت ساری باتیں بیان کر دی گئی، بہت ساری انسانی عقل و دانش سے ماورا ہے.
ہم سبھی کو مانتے ہیں. اللہ جلال والاکرام کی ذات گرامی ہم نے نہیں دیکھی, ہاں اس کی قدرت کے مظہر دیکھے ہیں, ہم نے مان لیا. اس کی صفتیں کچھ کا اظہار, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ جانتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ علام الغیوب ہے. اس کی اسماء, اس کی وسعتیں کیا ہیں, ہمیں سمجھ آئے ہم تو بھی مانیں گے, ہمیں نہ سمجھ آئے ہم تو بھی مانیں گے. جنت کیسی ہے, بہت سارے تذکرے ہیں, اس کے باوجود اس کا تباہ احاطہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. جنت ہم نے دیکھی نہیں, ہم نے مان لیا. جہنم ہم نے دیکھی نہیں, ہم نے مان لیا. الذین یؤمنون بالغیب, جو چیز تیری نظر کے سامنے ہو, تجھے سمجھ آ جائے, تیری عقل اسے پک کر لے, تیرے حواس اس کا ادراک کر لے, تجھے اسے بھی ماننا ہے. جو نہ سمجھ آئے تجھے اسے بھی ماننا ہے. شریعت پہ, احکام رب العالمین پہ, فرامین رحمت للعالمین پہ کیوں اور کیسے اور کیوں کر اس قسم کے استفسارات یہ ایمان سے خارج چیز ہے. مومن ایسا نہیں کرتا. اللہ فیصلہ تیرا آ گیا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے, برادری مانے نہ مانے, ہم نے مان لیا. تو نے جیسا کہہ دیا, ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کر دیا. یہ سحری, یہ صفت پیدا کرتی ہے. افطاریوں کے دسترخوان ہمیں یہ سبق دیتے ہیں, یہ نعمتیں تیرے پاس پہلے بھی موجود تھیں, اللہ کو منظور ہوا تو بعد میں بھی رہیں گی. آج یہ خاص حیرت کے ساتھ ان نعمتوں کے سفرے پر بیٹھنا, دسترخوان پہ بیٹھنا, تجھے اصل میں سبق دیا گیا ہے. دیکھ تیرے ایمان کا معیار کیا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اپنے جسم و جان کو اس کے لیے خالص کر لے. رکوع و سجود اس کے لیے ہونی چاہیے. ریا نہ ہو, ملاوٹ نہ ہو, کسی اور کی رضا مقصود نہ ہو, ادھر ادھر کی کوئی دلچسپی نہ ہو. تیرا جسم و جان, یہ 6 فٹ کا تیرا وجود, اس پہ اول و آخر سارا اختیار اس کا ہو. اس کے علاوہ اور کسی پر اس کی کوئی قدرت حقیقتاً نہیں ہے, تیری طرف سے بھی نہیں ہونی چاہیے. اپنے جسم کو رکوع و سجود میں, بندگی میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خالص کر. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, خالق وہ ہے, اور تجھے بھی اسی نے پیدا کیا, تیرے لیے زمین بھی اسی نے بنائی, آسمان بھی تجھ پہ اسی نے ٹھہرایا, وسائل بھی تجھے اسی نے دیے, دولت کمانے کی صلاحیت بھی اسی نے عطا کی, عقل و دانش بھی اسی نے ودیت کی. یہ جو کچھ تو آج کما رہا ہے, مت سمجھنا کہ یہ تیرا ہے, تو بھی اس کا ہے, تیرا مال بھی اس کا ہے. وہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو بھی میرے لیے صرف کر, جو میں نے تجھے مال دیا اسے بھی میرے لیے صرف کر. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء والبأس أولئك الذين حين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ تقوی کی صفتیں ہیں ساری. انبیاء پہ ایمان, کبھی شک کا اظہار نہیں کرنا. جیسے یہودیوں نے تکذیب کی بہت سارے انبیاء کی, اور انہوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کا, بدزبانی کی سیدہ مریم علیہ السلام کی طہارت پر. تم ایسا مت کرو, جتنے بھی انبیاء اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان سے بھیجے, رسول بھیجے, سب کی نبوتیں برحق ہیں, سب کی رسالتیں سچی ہیں, سب پہ آنے والی کتابیں سچی ہیں. ہم نے سب کو مانا, انبیاء کو مانا, رسولوں کو مانا, آخرت کے دن پہ یقین ہے, قیامت کے قائم ہونے پر ایمان ہے, فرشتوں کے وجود پر ان کا جو اللہ نے ذمہ داریاں دی ہیں ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں. اور فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ, اللہ ذوالجلال والاکرام کی محبت میں اپنا مال صرف کر, باوجود اس بات کے کہ تجھے اپنے مال سے بڑی محبت ہے. یہ مال تیرا نہیں ہے, تیرے ساتھ نہیں رہے گا, تیرا وہ ہے جو اس کی محبت میں قربان کر دے گا. اگر مال کی محبت میں اللہ کی محبت کو قربان کر دیا تو تو متقی نہیں ہے, اگر اس کی محبت میں مال کو قربان کر دیا تو تو متقی. مسکین ہے, یتیم ہے, پریشان ہے,
بہت سارے بے بس زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھ۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کر، نماز قائم کر، محمد کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پوری موافقت کے ساتھ، پوری وارفتگی اور محبت کے ساتھ، اسے بوجھ مت سمجھ، پورے اہتمام کے ساتھ، ایک پڑھ لی دو چھوڑ دی، ایسا نہ کر، تسلسل کے ساتھ۔ اقام الصلاۃ، تجھے نمازی ہونا چاہیے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جسے دیکھو کہ مسجدوں کی طرف جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دو۔ متقی وہ بنتا ہے جو نماز کا پورا اہتمام کرتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ وآتى الزکات، اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے اس کے حکم پہ پاک رکھتا ہے، عشر رکھتا نہیں، زکات کھاتا نہیں، دوسرے کے حق مارتا نہیں۔ وآتى الزکات، پوری ذمہ داری کے ساتھ غریبوں یتیموں کا حق جو اللہ نے تیرے مال میں رکھا ہے اسے ادا کیا کر۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ جو تیری اخلاقی ویلیوز ہیں، کتاب و سنت کا دائی بیت الحکمہ۔ جھوٹ بولنا ہے نہیں بولنا، متقی جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ پورا کرنا ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہے، جو فرائض اللہ نے تجھ پہ عائد کیے ہیں پوری تنہائی کے ساتھ انہیں نبھانا ہے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، مشکلات آتی ہیں، اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں زندگی میں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی شریعت کے ساتھ تمسک رکھنا ہے، کبھی اس کی ناشکری نہیں کرنی، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اللہ کے دین پہ ڈٹ کے رہنا ہے۔ وحین الباس، آئین تجھ پہ جنگ مسلط کر دی جائے، پورے سینہ سپر ہو کے، پوری پامردی کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ اولئک الذین صدقوا، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ صفتیں پیدا کرو، ان صفتوں کا حامل ہے جو دعوی ایمان میں سچا ہے۔ اولئک هم المتقون، اور یہ وہ متقی ہیں جن کے لیے جنت۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ امت کے سامنے پیش کیا اور امت کی اس مسئلے پر تربیت کی، قوم کو تیار کیا اس پہ۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حجۃ الوداع، یوم النحر، مقام منا پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، رکاب میں پاؤں رکھا ہوا ہے، اور فرمایا لوگوں سنو، الا تسمعون، توجہ کے ساتھ میری بات سنو، الا لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، عین ممکن ہے کہ اگلے سال تم مجھے نہ دیکھ سکو، یعنی میں اپنی زندگی پوری کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے جاؤں۔ سنو میری بات، توجہ کے ساتھ سنو، اتقوا اللہ۔ ہاں پھر بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ پیچھے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ اگر آپ ہم سے جدا ہونے والے ہیں، دنیا کو داغ مفارقت دے کے جانے والے ہیں، تو آپ کا آخری حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا اتقوا اللہ ربکم، جو تمہارا رب ہے، اللہ جو تمہارا رب ہے اس کا تقوی اختیار کرو۔ وصلوا خمسکم، دن اور رات میں 5 نمازیں تم پہ فرض ہیں، انہیں ادا کرو۔ وصوموا شہرکم، اور 1 مہینے کا روزے رمضان میں جو اللہ نے تم پہ فرض کیے انہیں ادا کرو رکھو۔ وَأَدُّوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُم، جو اللہ نے اموال تمہیں عطا کیے ہیں، صاحب نصاب ہو، ان پہ سال گزرتا ہے، ان کی زکاتیں ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا ذَا أَمْرِکُم، اور جو تمہارے حکمران شریعت کے مطابق تمہارے لیے فیصلے کریں یا انتظامی فیصلے کریں جو شریعت کے منافی نہ ہو، ان کی پیروی کرو۔ تدخلوا جنت ربکم، اللہ تمہیں اپنی جنتیں عطا کر دے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم سب کچھ کر رہے ہیں اللہ کی جنت کے لیے۔ یہ ساری محنت مشقت، یہ ساری دوڑ دھوپ، یہ جتنی صعوبتیں اٹھاتے ہیں اللہ کی جنت کے لیے، اور جنت اللہ نے بنائی ہے متقین کے لیے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، مال تھوڑا ہو یا زیادہ، پروفٹ کم ہو یا زیادہ، بیماری ہو یا نہ ہو، وہ ہر صورت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں جنت خریدنے کے لیے۔ والکاظمین الغیظ، اپنے مزاج پہ کنٹرول کرنے والے، یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں۔ ایک عمومی رجحان ہے، بھئی بات بات پہ اتنا ایموشنل نہیں ہوتے، صبر کیا کرو۔ وہ کہتا نہیں،
مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. تو بھائی برداشت تو غلط بات ہی کی جاتی ہے، اچھی بات برداشت کرنا کیا کمال ہے؟ برداشت تو غلط بات پہ ہوتی ہے. والکاظمین الغیظ، جنت جانا چاہتے ہو، متقین کی صف میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہو، اللہ ذو الجلال والاکرام کی رحمت چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، والکاظمین الغیظ، مزاجوں پہ کنٹرول کرو، زبانوں کو لگام دے کے رکھو، ہاتھوں کو پابند کر کے رکھو، ایسے ہر غریب پر، ہر کمزور پر مت چڑھ دوڑا کرو، ہر بات پہ مسلم ہو کے مت ماحول خراب کیا کرو. غصے ہونا، زبانیں بلند کرنا اور بڑی اونچی آواز سے بد کلامی کرنا، یہ تقویٰ سے دور کا بھی تعلق نہیں رکھتی یہ چیزیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ہاں تو کہتا ہے میں تو کنٹرول کر لوں گا، دوسرا نہیں کرتا. تیرا رب کہتا ہے تو نے اپنی جنت میں جانا ہے، وہ پکی کروا. اگر وہ تیرے ساتھ بد زبانی بھی کرتا ہے تو تو حوصلے کے ساتھ درگزر کر معاف کر دے اسے. اللہ یحب المحسنین. اللہ تو ہمیں اس کے نتیجے میں کیا دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ڈگری دیتے ہیں کہ تم احسان کرنے والے بن گئے ہو. اگر تم خرچ کرتے ہو تنگیوں اور آسانیوں میں، اگر تم فرما برداری کرتے ہو اپنے رب کی ہر حال میں، اموال تمہارے اس کے لیے، جسم و جان تمہارے اس کے لیے، غصے پہ کنٹرول کرتے ہو اس کی رضا کے لیے، اس کے بندوں کو اس کا بندہ سمجھ کے اپنے خالق کی رضا کے لیے معاف کرتے ہو. سنو، ہم تمہیں محسنین کا ایوارڈ دیتے ہیں، ہم تمہیں یہ تمغہ دیتے ہیں. سب سے پرائز، سب سے بڑا تمغہ تم محسن ہو، اور دوسری تمہیں تمہاری خوبی اس احسان کی وجہ سے دوسرا تمہیں صلہ یہ دیتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین. کائنات کا خالق کہتا ہے وہ تجھے گالیاں دیتا تھا نا، تو نے میری رضا کے لیے اسے معاف کر دیا، اسے چھوڑ، میں تجھے اپنا بناتا ہوں، میں تیرے ساتھ اعلان محبت کرتا ہوں. روزہ یہ صفتیں پیدا کرتا ہے، سحری افطاری یہ اوصاف پیدا کرتی ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ، واللہ یحب المحسنین. اگر تم یہ کر گزرے تو تم محسن بن گئے، اور جو محسن ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. ہاں ایک خوبی اور بھی ہے ہمیں پیدا کرنی چاہیے. جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، نافرمانی معصیت میں مبتلا ہو جائے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی حدود کو توڑ بیٹھے، رب ذو الجلال والاکرام کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھے، اللہ فرماتے ہیں فوراً جب انہیں احساس ہوتا ہے آتے ہیں اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، منت کرتے ہیں اس سے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور ساتھ یہ یقین بھی رکھتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. عرش والے تو ہی ہے جو غلطیاں معاف کرے گا. دنیا تو نہیں چھوڑتی لیکن تجھ سے میں نا امید نہیں ہوں، تو مجھے ضرور معاف کرے گا. فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. انسان ہے، کمزور ہے، معصیت کا ارتکاب کر لیا، لیکن چونکہ تقوی کا متلاشی ہے، لیکن چونکہ سحری افطاری کرتا ہے، لیکن چونکہ رات کو لمبا قیام کرتا ہے، جنت کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، اللہ سے اس کی جہنم سے آزادی کے لیے منتیں کر رہا ہے، مشقتیں اٹھا رہا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کی جنت کے لیے. اس لیے اس میں یہ خوبی ہونی چاہیے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. غلطی ہو گئی لیکن غلطیوں پہ ضد نہیں اختیار کرتے، جب احساس ہوتا ہے توبہ کرتے ہیں. فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. یہ جو بندے یہ خوبیاں پیدا کر لینا، ہاں کی ہوں گی، بہت بڑی بڑی غلطیاں کی ہوں گی، نافرمانیاں بھی ہوئی ہوں گی، اس کے حق میں ڈاکے بھی ڈالے ہوں گے. اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں تم آؤ یہ متقین والے اوصاف اپنے اندر پیدا کرو. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. ہم پہلا صلہ تمہیں یہ دیں گے، اپنی طرف سے معافی کا اعلان کر دیں گے، تمہارے ساتھ دوستی کر لیں گے، تمہیں اپنا بنا لیں گے، اور ہم دوسرا صلہ تمہیں یہ دیں گے وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. وہ باغات والی، نہروں والی، چشموں والی جنت عطا کریں گے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، وہ تمہاری ملکیت میں دے دیں گے، اس کی الاٹمنٹ تمہارے نام ہو جائے گی، کوئی تمہیں وہاں سے نکالے گا نہیں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. جو صحیح عمل کرتے ہیں ان کے لیے اجر بڑے بڑے. اللہ اکبر. یہ وہ چیز ہے میرے بھائیوں، یہ وہ تقویٰ ہے
جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے. ہمیشہ ہر لمحہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی نافرمانیوں سے ڈرنے والے، ہر لحظہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کی تلاش میں رہنے والے. اللہ ہے مشکل حالات ہوں، آسان حالات ہوں، کبھی کسی مرحلے پر صحابہ کرام کی زندگی میں کوئی ایسی صورت ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہر لمحہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے تگ و دو نہ کرتے ہوں. کبھی مسلح پہ کھڑے ہیں، رات ساری مسلح اپنے آنسوؤں سے بھگوتے رہے، کبھی گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہیں، زندگی کے کتنے ماہوں سال جہاد فی سبیل اللہ میں گزار دیے، کبھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے دعوت کے میدان میں نکلے ہیں، مہینوں لمبی مسافتیں کر کے ایک ایک بندے کے پاس اس کے دینی تربیت کے لیے، منہج عقیدہ سکھانے کے لیے مشقتیں صعوبتیں برداشت کرتے ہیں. واللہ ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھے، ہم نے وہ منظر تاریخ کی کتابوں میں دیکھے. جوتے پاؤں میں پہننے کے لیے نہیں ہے، سر پہ اوڑھنے کے لیے خود نہیں ہے، نہ کافی لباس ہیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اللہ کے دین کے لیے کفر سے اسلام کو مار کا درپیش ہے. کون ہے جو اپنا آپ پیش کرے گا؟ کوئی پیچھے نہیں رہا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں پاؤں پہ ٹاکیاں لپیٹ کے کئی دن کا سفر کیا، اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ لمبی مسافت کی وجہ سے پاؤں کے ناخن جھڑ گئے، لیکن کوئی بندہ سفر سے پیچھے نہیں رہا. یہ تقویٰ ہے، یہ جنت کا لالچ ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے غلام نافع بیان کرتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر کی رفاقت میں، آپ کی معیت میں مدینہ منورہ سے باہر نکلا. پہاڑوں میں سخت شدت کی گرمی ہے، پہاڑوں میں ہم گئے کسی کام سے، کسی غرض سے. وہاں ایک نوجوان کو دیکھا بکریوں کا ریوڑ چرا رہا ہے. اسے پوچھا او بھائی ادھر آؤ، کون ہو، کیا کرتے ہو؟ فلاں بن فلاں. یہ ساری باتیں ان سے ہو گئیں. اور پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں دسترخوان لگایا، کھانے کا ٹائم ہوا، اسے دعوت دی آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. وہ اللہ کا بندہ چلچلاتی دھوپوں میں بکریوں کا ریوڑ چرانے والا، وہ جانوروں کا چھیڑو، وہ عرب کی گرمی میں اور سنگلاخ چٹانوں میں وہاں گھاس پھوس چرانے والا اپنے جانوروں کو کہتا انی صائم، عمر کے بیٹے میں روزے سے ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے بندے، جوانی کی عمر، شدت کی گرمی، قہر کا سورج سر پہ آگ برسا رہا ہے اور تو بکریوں کا چھیڑو، اتنی گرمی میں تجھے روزہ رکھنے کی کیا پڑی تھی؟ کیا جواب دیا اس اللہ کے بندے نے؟ عبداللہ یہ میرے ایام خالی تھے، ابادر ایامی الخالیہ، مجھے کوئی مصروفیت نہیں تھی. یہ بکریاں چرانا تو میرا معمول ہے، دکان پہ جانا تو میرا معمول ہے، کاروبار آفس جائن کرنا تو میرا معمول ہے. کہتا ہے ابادر ایامی الخالیہ، یہ خالی ایام ہیں. میں نے کہا اب وقت ہے، میرے پاس جوانی کی عمر ہے، برداشت کر سکتا ہوں. یہ دھوپ ہے تو کیا، جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے، میں کیوں ان ایام کو ضائع کروں؟ میں کیوں نہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذرا تقرب کے لیے محنت کر لوں؟ ابادر ایامی الخالیہ، عبداللہ میں ان ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے جنت کے حصول کے لیے روزے رکھتا ہوں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ذہن میں خیال آیا اچھا اسے آزمانا تو چاہیے. اور چیچا وطنی کے میرے بھائیوں، سحری افطاری میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. تقویٰ یہ ہے، تقویٰ یہ ہے. اور یاد رکھو اللہ کی قسم دسترخوان سجانا تقویٰ نہیں ہے، اچھے لباس پہن لینا تقویٰ نہیں ہے، خوب عید کی تیاری کر لینا تقویٰ نہیں ہے، نمود و نمائش کے اظہار کر لینا تقویٰ نہیں. تقویٰ یہ ہے پہاڑوں میں سنگلاخ چٹانوں پر بکریوں کا چھیڑو، یہ ریوڑ چروانے والا، یہ اللہ کا بندہ چرواہا، کوئی اسے دیکھتا نہیں، کوئی اسے وہاں پہنچتا نہیں، ملتا نہیں. کہتا عبداللہ میں روزے سے ہوں، ان ایام کو غنیمت سمجھتے ہوئے. عبداللہ کہتے اچھا یار بات سن، یہ ایک بکری دے دو، ہم ذبح کر کے کھائیں گے، تجھے بھی کھلائیں گے، کچھ ساتھ لے جانا بچوں کے لیے. کہتا نہیں یہ میری نہیں ہے، میں تو نوکر ہوں، میں تو غلام ہوں، اجرت لیتا ہوں بکریاں چرانے کی، اس کا مالک کوئی اور ہے. عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تیرے مالک کو کیا معلوم بکری کو کیا ہوا، شام کو جا کے کہہ دینا آقا بھیڑیا آیا تھا بکری اٹھا کے لے گیا.
تقویٰ کیا ہے, پرہیزگاری کیا ہے. شام کو جا کے مالک کو کہہ دینا بھیڑیا آیا تھا, ایک جانور اٹھا کے لے گیا, ابھی مزے اڑاتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, اسے ذبح کر کے کھائیں گے, تجھے بھی کھلائیں گے, کچھ گھر میں لے جانا. واللہ ہے یہ ان پڑھ تھا, کسی یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر نہیں تھا, کسی شیخ الحدیث کے سامنے دانوے تلمس طے کیے ہوئے نہیں تھا. ایک ہی کتاب و بات سنت زبان کا سے دائی کہی, بیت الحکمہ. فَإِنَّ اللَّهَ, اور میں مالک کو تو جھوٹ بول کے گمراہ کر سکتا ہوں, وہ آسمان کا رب جو حقیقی مالک ہے, پھر اسے کیا جواب دوں گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما واپس آئے مدینہ میں, پتا کیا اس کے مالک کا, بھئی فلاں تیرا غلام ہے. جی حضرت میرا غلام ہے, حکم کیجئے, مانگو کتنے پیسے مانگتے ہو, میں اس کی قیمت دیتا ہوں, وہ مجھے دے دو. مالک نے پیسے بتائے, انہوں نے ادا کر دیے, خرید لیا. فرمایا سنو, جو بکریاں وہ کرواتا تھا اس کا بھی خریدار ہے عبداللہ, وہ بھی بیچ دو. اس نے وہ بھی دے دی, پیسے ادا کر دیے, بکریاں لے لی. اسے بلایا, او اللہ کے بندے, تو اللہ کے لیے پہاڑوں میں جہاں تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں, اتنی شدت کی گرمی میں روزے رکھتا ہے جنت کے حصول کے لیے, اور میرے لالچ دینے کے باوجود تجھے آزمائش تھی. عبداللہ ایسے نہیں تھے, آزمائش تھی, اس بچے اس نوجوان کا تقویٰ چیک کر رہے تھے. میرے لالچ کے باوجود تو اپنے مالک سے, بکریوں کے مالک سے تو بدرہدی کرنے کے لیے, بے وفائی کرنے کے لیے, اور اس کے مال میں خیانت کے لیے تیار نہیں ہوا. تو اپنے رب سے ڈرتا ہے. یہ کلمہ اور اللہ کی قسم عبداللہ کہتے ہیں, فَأَنَا حَقُّ أَنْ أَقُولَ أَيْنَ اللَّهُ, میں عبداللہ زیادہ حق رکھتا ہوں یہ سمجھوں, جب میں گناہ کروں گا تو میرا رب کہاں ہوگا. وہ تو پڑا ہوا نہیں ہے, وہ تو بکریوں کا چرواہا ہے, میں تو عالم ہوں, اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, میرے پاس تو ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں, اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. عبداللہ کا جملہ یاد کرو چیچا وطنی کے میرے بھائیوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں فَأَنَا حَقُّ أَنْ أَقُولَ فَأَيْنَ اللَّهُ, یہ سوچنا سمجھنا اور یہ اعلان کرنا میری بڑی ذمہ داری ہے. جب میں گناہ کروں گا, جب میں اس کی اطاعت سے دامن بچاؤں گا, تو پھر اللہ کہاں ہوگا. جا اللہ کے بندے, تجھے آزادیاں دے دی, یہ بکریاں بھی تیری ہے, یہ زندگی بھی تیری ہے, جا بکریاں چرا اور اللہ کی بندگی کر. واللہ ہے تقویٰ تربیت کرتا ہے انسانوں کی, جو مزاج بدلتے ہیں معاشروں کے, تہذیبیں جنم لیتی ہیں متقین کے قدموں کی خاک سے, دنیا کے نقشے ترتیب پاتے ہیں متقین کی تلواروں سے, قانون لکھے جاتے ہیں متقین کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سے. سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قریباً 1500 حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے والا یہ اللہ کا بندہ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے, ان کی عمر 15 سال تھی. والد محترم جابر, جابر کے والد محترم عبداللہ رضی اللہ عنہ معرکہ احد میں شہید ہو گئے. شوال سن 3 ہجری کو معرکہ ہوا. عمر کتنی بنتی ہے؟ تقریباً 17.5 سال, 18 سال. تقویٰ دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے, اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کے انعامات دیکھیے. عبداللہ شہید ہو گئے. جابر بڑے پریشان ہیں, بڑے دل گرفتہ ہیں, رو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا, جابر اتنا غمزدہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی, عمر چھوٹی ہے اور بال بال میرے باپ کا قرضے میں پھنسا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے 6 بہنیں تھیں ان کی, بعض روایات میں ہے 8 بہنیں تھیں ان کی, اور اہل سیر نے لکھا 4 شادیاں تھیں ان کے والد محترم کی, شہید عبداللہ کی رضی اللہ عنہ.
12 عورتیں اور چھوٹی عمر کا نوجوان عبداللہ اکیلا کفیل. حضور پریشان ہوں، قرض خواہ قرض کا تقاضا کرتے ہیں. ابا جان شہید ہو گئے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. چچا وطنی کے بھائیو، تیرا رب کہتا ہے میرے ساتھ تعلق بناؤ، وہ تقوی اختیار کرو، اس معیار پہ آؤ جو میں نے تمہارے لیے طے کیا ہے. پھر یہ مسئلہ نہیں رہے گا کہ قرض کیسے ادا ہوں گے، مسئلے حل کیسے ہوں گے. میں ہوں نا تمہارا رب سب کچھ کرنے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تیرا باپ اللہ کے دین کے لیے میدان احد میں نکلا اور جامع شہادت نوش کر کے جنت کا مالک بنا. سنو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، کائنات کے خالق نے آج تک کبھی کسی سے یوں براہ راست بغیر پردوں کے کلام نہیں کیا. تیرے باپ کی قربانی اتنی بڑی ہے، آج بیٹیوں کو چھوڑنا، 4 بیواؤں کو چھوڑنا اور چھوٹے نوجوان بچے کو قرضے میں بار بار جس کا جھگڑا ہوا اسے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا، جامع شہادت نوش کرنا. تیرے رب نے تیرے باپ سے بغیر پردوں کے کلام کیا. کچھ دن گزرتے ہیں، عبداللہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور قرض اتنا زیادہ ہے، یہ چند کھجوروں کے بوٹے ہیں، اس کے علاوہ گزر بسر کا سامان نہیں. سمجھ نہیں آتی قرض کیسے ادا ہوگا، اور قرض ختم کر رہے، مہلت مانگی ہے، دینے کے لیے تیار نہیں، ریکویسٹ کی ہے کچھ وقت دو، ماننے کے لیے آمادہ نہیں. اور حضور بعض تو ہیں بھی یہودی، زج کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ میری سفارش کر دیجئے شاید کہ وہ رک جائیں. صحیح بخاری میں مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث موجود ہیں. ایک حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ جابر چلو تمہارے باغ میں چلتے ہیں. دوسری میں ہے فرمایا جابر جب پھل پک کے تیار ہو جائے تو ہر قسم کی کھجور کی ڈھیری الگ سے لگانا، یہ عجوا ہے، یہ رطب ہے، یہ سکری ہے، فلاں 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 جتنے تیرے بوٹے ہیں الگ الگ ڈھیریاں لگانا، اور پھر قرض خواہوں کو بلا لینا، پھر مجھے بھی اطلاع کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جو بڑی ڈھیری تھی اس پہ آگے تشریف فرما ہوئے. ہاں بھی کون ہے قرض لینے والا؟ حضور میں ہوں. کتنا ہے؟ اتنے من. تیرا کتنا ہے؟ اتنے من. صحیح بخاری میں ہے 30 اوسق، کم و بیش 100 من کھجور کا قرض تھا جابر بن عبداللہ کے ذمہ. اب کیلکولیٹ کر لیں، نکال لیں اس کی قیمت کتنی بنتی ہے. اللہ اکبر. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. باپ اللہ ذو الجلال والاکرام کے دین کے لیے میدان معرکہ میں جان قربان کر گیا، اور بیٹا بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اللہ کے دین پہ قائم ہے، استقامت کا پہاڑ ہے. 8 بہنیں یا 6 بہنیں، 4 ان کی مائیں، ان کے والد محترم کی اہلیہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی. اللہ کے نبی تشریف لائے، اس ڈھیری پہ بیٹھے. بھائی جو قرض دینے والا ہے آؤ. جابر جاؤ انہیں وزن کر کر کے دینا شروع کر دو. جابر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا اس کا پورا ہو جائے گا، پھر اس کا ہو گیا، اس کا ہو جائے گا، پھر اس کا ہو گیا. میرے ذہن میں یقین تھا کہ اگر چند قرض خواہوں کے قرض کا میں نے پورا کر بھی دیا تو وہ جو 4 میری مائیں 8 میری بہنیں گھر میں اناج کے انتظار میں ہے نا، انہیں کچھ نہیں ملے گا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ میں نے دینا شروع کر دیا. آسمان سے رب نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، سب کا قرض ادا ہو گیا. 100 من کھجوریں چند بوٹوں سے سب کا قرض ادا ہو گیا. اللہ کے نبی فرماتے جابر جاؤ، تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلے نہیں چھوڑتا. تیرا قرض بھی ادا ہو گیا، سال بھر کے لیے تیرے کھانے کا انتظام بھی تیرے رب نے کر دیا. اللہ ہے یہ تقوی، یہ معیار زندگی کا.
अता तो फर्मा बरदारी का ये मयार कि तेरे लिए तेरा रब सबसे बड़ी तरजीह है। तेरी औलाद, तेरे वालिदैन, तेरा मालो मलाल, तेरी दुनिया की सारी दिलचस्पियां कोई हैसियत नहीं रखती, तेरे लिए सबसे बड़ी तरजीह तेरा रब है। कसम रब्बुल जलाल वल इकराम की, जब तेरी जिंदगी का मयार ये होगा, तेरी अतात इस दर्जे की होगी, तो फिर अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम के इनामात ये होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, अल्लाह के नबी, सबसे अफजल इंसान अल्लाह के यहां कौन है? फरमाया अत्काहुम, जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है। सबसे ज्यादा मुत्तकी, पुराने लिबास वाला, बेकार, जिसके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, झुग्गियों में रहने वाला, झोंपड़ी में जिंदगी बसर करने वाला, अच्छा कारोबार करने का जिसे सलीका नहीं, किसी सियासी लीडर से जिसका कोई ताल्लुक नहीं, मुआशरे में सोशल सर्कल उसका कोई है नहीं, कोई लेवल मयार, किताबो सुन्नत का दाई बैतुल हिकमा। जो सबसे ज्यादा अल्लाह की बंदगी करता है, अल्लाह के लिए सबसे ज्यादा जो जिंदगी बसर करता है, अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा अफजल हो। आखिरी बात अर्ज करता हूं, सही मुस्लिम में हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, यमन से एक आदमी, उवैस उसका नाम है, मुराद कबीले की शाखे कर्न से उसका ताल्लुक है, अगर कभी उससे मुलाकात हो तो कोशिश करना कि वो तेरे लिए दुआए मगफिरत करे। उवैस सहाबी नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात का, सहाबियत का शरफ नहीं है। अर्ज करता हूं, मुत्तकीन अल्लाह के यहां कितने अहम हैं। वक्त तमाम हो गया, जन्नत सारी बनाई अल्लाह ने मुत्तकीन के लिए, दुनिया में इनकी हैसियत क्या है? उमर जो मुराद रसूल हैं, रफीक रसूल हैं, अल्लाह के नबी की रिफाकत में कई सारे मार के जंगे जिहाद करने का जिन्हें शर्फ हासिल है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आजमत के मुबश्शिर बिल जन्ना होने के अपनी जबान से ऐलान कर गए, उस उमर से कह रहे, उमर वो करन कबीले का मुराद से आने वाला, यमन से आने वाला अवैस, अगर उससे मुलाकात हो तो उससे इस्तिगफार करवाना, अपने लिए दुआ मग़फ़िरत करवाना। फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लहू वालिदतुन बिहा बर्रुन, उसकी वालिदा है, उसके साथ वो बड़ा हुस्न सलूक करता है। जब आए तो उससे इस्तिग़फार करवाना अपने लिए। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रा, ये अल्लाह का बंदा इतना मुत्तकी है, इतना परहेजगार है, अगर अल्लाह पर कसम डालते अल्लाह इसकी कसम पूरी कर देता। जिहाद के मार के जारी हैं। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने गिरदो नवाह की जितनी सल्तनतें, रियासतें, इलाके, वलायात थी, पैगाम भिजवाए, इमदाद के लिए काफिले रवाना करो। आ गया एक काफिला यमन से भी, पता चला यमन से मुजाहिदीन आए हैं इस्लाम के गलबे के लिए, मुआमरत के लिए। गए उमर बिन खत्ताब उनकी लश्करगाह में और जाके पूछा, भाई उवैस नाम का आदमी जो बरस का कभी मरीज रहा हो, उसकी कमर में इतना भी निशान बरस का बाकी है कोई? आया एक अल्लाह का बंदा, फटा पुराना सीधा सा लिबास पहने, कोई हालत नहीं, कोई उसकी हैसियत पर्सनैलिटी नहीं, सरदारों वाली कोई शान नहीं। आप उवैस हैं, करन से हैं, मुराद से हैं, आपकी वालिदा वो सारी बातें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कह सुनाई। और जब तसल्ली हो गई कि यह यही है, तो फिर दरखास्त करते हैं उमर बिन खत्ताब, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी, खलीफा सानी, अल्लाह के नबी के सफर हदर के साथी, जिंदगी में भी साथ रहे, मरने के बाद भी अल्लाह ने उसी गुजरे में आराम का अता फरमा दी। वो दरखास्त करते हैं, वैसे वैस मेरे लिए दामन फैला के अल्लाह से जन्नत का सवाल तो करना। अल्लाह अकबर हो गया। पूछा कहां जाने का इरादा है? अमीरुल मोमिनीन कूफा में जाना चाहता हूं। अच्छा सुनो, ठहरो, मैं तुम्हें
امیر المومنین کی طرف سے، خلیفۃ المسلمین کی طرف سے، دربار شاہی کی طرف سے ایک پروانہ عطا کرتا ہوں، جا کے کوفہ کے گورنر کو دینا تاکہ وہاں ذرا تیرا پروٹوکول ہو، وہاں عزت اور شان و شوکت کے ساتھ رہے۔ اور سنو میرے بھائیو، اللہ کی قسم کیا حال ہے متقین کا۔ فرمایا اللہ اکبر، اویس کرنی، جناب اویس کرنی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں انا اکون فی غبراء الناس احب الی، امیر المومنین آپ خط لکھیں گے وہاں میرا استقبال ہوگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں فقیروں کی صف میں رہوں، میں نمایاں ہونا نہیں چاہتا۔ تقوی انسان کو عاجزی عطا کرتا ہے، تقوی انسان کو منکسر بناتا ہے، تقوی انسان کو اس کی اپنی حیثیت کو کم تر بنا کے پیش کرتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ متقی نہیں، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ متقی نہیں ہوتے۔ یہ سحریاں افطاریاں، یہ بھوک و پیاس، یہ رات لمبا وقت قرآن مجید سننا، یہ صفتیں ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھیجا ہے۔ ہم اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت بخشے اور یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔